الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کا یہ تحفظ مدارس کے عنوان سے اتنا بڑا اجتماع لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی تشخصات پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. مجھے چند قانونی چیزیں آئین ہند کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، سپریم کورٹ اور الگ الگ اسٹیٹ ہائی کورٹس کے حوالے سے جو ججمنٹ پچھلے کئی سالوں میں سامنے آئے ہیں ان پر مختصر روشنی ڈالنی. یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پوروجوں نے، بڑوں نے، قائدین نے آزادی کی جو لمبی لڑائی لڑی تھی، ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، نفرت کے خلاف، اتیاچار اور انیائی کے خلاف، جب 1947 میں اس لڑائی میں ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی تو اس وقت کی قیادت نے یہ طے کیا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہوگا، سنویدھان ہوگا، دستور ہوگا. یہ دستور اس بھارت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا جس بھارت کا تصور اس مرد مجاہد نے کیا تھا جب وہ اپنی گردن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے جا رہا تھا. جس بھارت کا سپنا اس نے دیکھا تھا، اس بھارت کو اس دیش کے آئین اور سنویدھان کی لائنوں میں درشایا جائے. اور یہ طے کیا گیا. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی قیادت میں ملک کا آئین بنا اور متفقہ طور پر یہ کہا گیا کہ اس ملک کا سنویدھان سپریم ہے، آئین سب سے اوپر ہے. ساری حکومتیں، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو، سب اس آئین کے اندر چلیں گی. کسی کو اس آئین کو پس پشت ڈالنے کا اختیار نہیں ہو. اگر آپ دیکھیں گے بھارت کے سنویدھان کے پریامبل کو، پرستاونا کو، تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ بھارت ایک دھرم نرپیکش سیکولر ملک ہے. یہاں پر سرکاریں وہ ہوں گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. آبادی کے درمیان میں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر اسی سنویدھان نے مسلمانوں کو مذہبی ادارے چلانے کا مکمل اختیار دیا تھا. میں نے شام کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ بھارت کے سنویدھان میں اگر آرٹیکل 25 ہے جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، بھارت کے سنویدھان میں اگر 26 ہے، 29 ہے، تو بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 30 بھی ہے جو فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کا حصہ ہے، جس میں ملک کی مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو زبان کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر نہ صرف تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیا گیا ہے بلکہ ان کا سنچالن کرنے کا بھی اختیار انہی اقلیتوں کے مذہبی اداروں کو دیا گیا ہے. یہ اس ملک کے آئین کا ایک امتیاز ہے. دنیا میں آپ بہت سارے سنویدھان پڑھیں گے، وہ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اکابرین کی خدمات، قربانیاں اور جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ
کہ بھارت کے سنویدھان میں اگر ایک طرف آرٹیکل 25 کو ذکر کیا گیا تو دوسری طرف 29 اور 30 کو بھی ذکر کیا، اور سارے ایسے دروازوں کو بند کر دیا جو اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے تعلیمی اداروں کو غیر محفوظ کرنے والے۔ اسی سلسلے میں اس ملک کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں آیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، دونوں صدنوں سے اس کو پاس کر کے 2010 میں بھارت میں لاگو کر دیا گیا۔ لیکن اس ایکٹ میں کسی بھی مذہبی ادارے کو ایکٹ سے باہر نہیں کیا گیا تھا، مدارس کو بھی شامل کیا گیا تھا، زبان کی بنیاد پر بننے والے اداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت نے کانگریس کی سرکار کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے ریکگنائز بورڈ کا حصہ بنیں، آپ کی سرکار سے منظوری لیں، آپ کے بورڈ سے مانیتا لیں، اس پر آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ سرکار کی طرف سے ادھیکارک طور پر یہ جواب دیا گیا کہ تاکہ مدرسوں کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کی قیادت نے، جمعیت علماء ہند کی اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی زبانی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ RTE میں امینڈمنٹ کریے، پارلیمنٹ میں لائیے اور قانونی طور پر مدارس کو اس سے باہر نکالیے۔ تو 2012 میں بھارت کی سنسد میں RTE میں امینڈمنٹ کیا گیا اور مدارس کو اور ویدک پاٹھشالاؤں کو RTE سے باہر کیا گیا، اور قانون منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا آئین مذہبی اداروں کو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو یا ریلیجن کی بنیاد پر ہو، ان کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے چلائیں۔ اگر ہم مدارس کو اور گروکل کو RTE میں شامل کرتے ہیں تو ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اس لیے سرکار نے 2012 میں RTE ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے مدرسوں کو اور ویدک پاٹھشالاؤں کو اس سے مستثنا کر دیا، باہر کر دیا۔ اب اسی پر بس نہیں ہوا، اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 15 کا 21A کا وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی گئی، کہا گیا صاحب آپ اس سے مدرسوں کو الگ نہیں کریں گے۔ مدرسوں کو الگ کرنا سنویدھان کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا کام ایکٹ بنانا نہیں ہے، قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی عدالتوں کا کام قانون کی صحیح تشریح کرنا ہے۔ اگر کوئی اسمبلی قانون بناتی ہے یا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو اب اسٹیٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سنویدھان کے ترازو پر تولتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں آیا یہ کہ ایکٹ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مخالف ہے۔ سپریم کورٹ نے لمبی بحث کی اور اس بحث میں جو چیلنج کیا گیا تھا وہ اس ایکٹ کی سنویدھانکتا کو، اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے برماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا کیس میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ RTE ایکٹ سے مدارس اور ویدک پاٹھشالاؤں کو نکالنا یہ بھارت کے سنویدھان کے بیسک اسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے، بلکہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے مائنورٹیز کو جو اختیار دیا ہے مذہب کی بنیاد پر، اس اختیار کی حفاظت کرتا ہے۔ امینڈمنٹ بھی ہوا، سپریم کورٹ نے مہر بھی لگا دی، واضح کر دیا 2
304 کی طرح کہ اس میں کوئی آپ کی آئینی حیثیت مجروح نہیں ہو رہی ہے، اور 5 ججوں کی بینچ کے فیصلے کے بعد معاملہ شانت پڑ گیا، پھر دوبارہ کوئی چیلنج کسی اسٹیٹ ہائی کورٹ میں نہیں کیا گیا یا سپریم کورٹ میں نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اتر پردیش میں 23/10/2023 کو مظفر نگر، امیٹھی، رائے بریلی سمیت 17 ڈسٹرکٹ میں RTE کے نوٹس مدرسوں کو دیے گئے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم کے حکم پر ہماری پوری لیگل سیل نے اس کا جواب تیار کیا، اور آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے 3 دن کا وقت دیا تھا، یا تو مانیتا لے لو یا مدرسوں کو بند کر دو۔ ہم نے جب جواب دیا کہ RTE ایکٹ میں ہم باہر ہیں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ ہے، تو 3 دن کے اندر جن سرکاری ادھیکاریوں نے نوٹس دیا تھا، دوسرے دن انہوں نے دوسرا نوٹس دیا اور اپنے پچھلے نوٹس کو رد کر دیا۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے اس کام سے 2023 میں لگ بھگ 35 مدارس کو ریلیف ملی، اور انہوں نے ہی دی ہے، ایک دن نوٹس دیا، دوسرے دن رد کر دیا۔ اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا، اور 2024 میں لائن بدل کر کے، اب RTE ایکٹ میں تو کچھ بچا نہیں، تو اب NCPCR والی لائن سے دوبارہ مدارس کو پریشان کیا گیا، بڑے پیمانے پر مدارس کے خلاف ایکشن لیا گیا، بند کیا گیا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت سامنے آئی، اور اتر پردیش کے لیگل سیل نے اس پر کام کیا، سبھی نوٹسز کو جمع کیا، اور ہم سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے یہی چیزیں رکھی جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ صاحب یہ کھلی ہوئی ڈاکٹر امبیڈکر کی سمویدھان کی روح پر آکرمن ہے، اور ہمیں جو اختیارات اور ادھیکار بھارت کے آئین نے دیے ہیں، ان ادھیکاروں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ NCPCR کے سبھی نوٹس کو سپریم کورٹ نے 21/10/2024 کو چیف جسٹس نے خود اس وقت DY چندرچوڑ جی بھارت کے مکھیہ نیایدیش تھے، ان کی بینچ نے ان کی قیادت میں صرف تریپورہ اور اتر پردیش نہیں بلکہ بھارت کی سبھی ریاستوں میں NCPCR کے سبھی نوٹس کو اسٹے کر دیا، اور کہا کہ اس طرح کے نوٹس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمعیت علماء ہند نے پیروی کی۔ اس کے بعد اتر پردیش میں نہ جانے کتنے مدرسوں کے لوگوں نے سیل اپنے آپ توڑ دی، اور وہ جو ٹیرر اور خوف اور دہشت تھی وہ لگ بھگ ختم ہو گئی۔ اور اسی اسٹے آرڈر کے بعد اتر پردیش شاسن کی طرف سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اتر پردیش کے وشیش سچیو کی طرف سے 20/12/2024 کو سبھی ضلع ادھیکاریوں کے نام یہ لیٹر جاری کیا گیا، اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا چونکہ جمعیت علماء ہند اور راشٹریہ بال ادھیکار سنرکشن آیوگ یعنی NCPCR کے دونوں کے درمیان میں کیس عدالت عظمیٰ میں وچارادھین ہے، اس لیے اتر پردیش سرکار نے غیر منظور شدہ مدارس پر کارروائی کرنے والے جتنے نوٹس جاری کیے تھے تتکال ان نوٹسوں پر روک لگا دی جائے۔ یہ تو سرکار کا آدیش ہے، وشیش سچیو کا سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہے، لیکن اس کے بعد بھی مدرسوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ختم نہیں ہوا۔ اب آپ بتائیے، بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل موجود ہیں، سپریم کورٹ کی ویاخیا موجود ہے، RTE سے ایکسپشن کا بھارت کے پارلیمنٹ کا امینڈمنٹ موجود ہے، اس کے بعد NCPCR کا اسٹے موجود ہے، اتر پردیش سرکار کے وشیش سچیو کا پتر موجود ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ مدرسوں سے یہ پوچھتے ہو کہ تمہیں چلانے کا ادھیکار کس نے دیا ہے، تو بھارت کے سمویدھان پر اس سے بڑا آکرمن کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب
मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ। आप देश के बच्चों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ते हो। आपको पूछना चाहिए, बुलंद आवाज में पूछना चाहिए कि बताओ, भारत को आईआईटी किसने दिया? इस देश के एजुकेशन सिस्टम की बुनियादों को मजबूत करने वाली आईआईटी अगर भारत में किसी ने बनाई है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाई है, जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे, बल्कि इन्हीं मदारिस इस्लामिया का प्रोडक्ट थे। आप पूछिए दुनिया से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसने बनाया? ये जो आरटीई की बात करते हैं, इस आरटीई का प्रपोजल भी मौलाना आजाद ने 1947 में रखा था। आप पूछिए कि धर्म के नाम पर जब दो मुल्कों को बनाया जा रहा था तो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी इन्हीं मदारिस के प्रोडक्ट थे। आप कहते हो मदरसे मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं, ये देश को मुख्य धारा में पहुंचने से रोकते हैं। ये जमीयत उलमा इनकी मुख्तसर सी खिदमात थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अब दो बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि इस वक्त भी जो श्रावस्ती में, महराजगंज में, बहराइच में, बस्ती में, इस पट्टी में जिस तरीके से मदारिस के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम के हुक्म पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में जमीयत उलमा इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और बका की लड़ाई लड़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश के स्टेट हाई कोर्ट में नजर आएगी और हम हाई कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि साहब, इससे बड़ा संविधान पर आक्रमण और कुछ नहीं हो सकता है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के रिलीजियस पॉइंटों को निशाना बना रहा है। और दूसरी और आखिरी बात, आपने सुना होगा कि साहब नक्शा पास नहीं है तो बंद कर दो, नक्शा आपका मंजूर नहीं है हम सील लगा देंगे। ये सब रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अगर नक्शा मंजूर नहीं भी है, हमने मान भी लिया, तो आपको सील लगाने का अधिकार नहीं है बगैर लीगल प्रोसेस को फॉलो किए। ये कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप नोटिस दीजिए, आप पूछिए उनसे कि आपका मानचित्र स्वीकृत है या नहीं, आपका नक्शा पास है या नहीं। उस सिलसिले में भी पूरे उत्तर प्रदेश के मदारिस के लिए जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम की क़यादत में हमारी लीगल सेल ने आर्किटेक्ट पैनल बनाया है, जिसमें 25 से ज्यादा अलग अलग जनपदों के आर्किटेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह की नक्शे की कोई परेशानी आपको आती है तो पब्लिक डोमेन में उसका नंबर जा चुका है, आप उस आर्किटेक्ट पैनल से राब्ता करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बेचने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।